سچے نبی، صادق اور مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جب قرآن کی آیات برہانی آپ نے تلاوت فرمائی تو اس میں جو سید فطرت تھے، سید الفطرت، صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان جامع القرآن بن گئے، علی حیدر قرار بن گئے، بلال باکمال بن گئے، سلمان ذیشان بن گئے، بو ذر خالص زر بن گئے، محبوب کل سونا ختم رسول جنو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ اور یہ وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا مقام لوح محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، پیارے محبوب کے درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لا ریب مقدس کتاب اپنے پیارے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، قرآن پاک کی فصاحت، بلاغت، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر دنگ رہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اس فصاحت، قرآنی فصاحت و بلاغت کے مطابق کچھ لکھ سکیں، لیکن لبید جیسے شاعر اور بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کا ملکہ رکھنے والے شعراء عرب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ ضدی کافر تھے جو کلام الہی پر شک کرتے تھے اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب مقدس کتاب میں چیلنج فرما دیا۔ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اے بے دین لوگو، اگر تمہیں کلام الہی پر، اس مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر شک ہے تو بس اس کی مثل ایک صورت تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُہَدَاءَکُم، تم اپنے بڑوں کو بلاؤ جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، ان کو اکٹھا کر لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کا تو کلام ہے، وہ آیتیں لاتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن کی مثل ایک ایت بھی نہ بنا سکے، تو پھر اللہ نے مزید ان بے دینوں کی مذمت فرمائی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس ہرگز تم نہیں کر سکتے، بس ایسا تم نہیں کر سکتے، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، بس ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان، سرکش انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اللہ نے وہ جہنم کافروں کے لیے تیار فرما دی۔
وہ ضدی کافر جن کے سامنے قرآن پاک کی حقانیت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اللہ کا سچا کلام قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کے صادق امین نبی کی زبان پر جاری ہوا، اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یک زبان ہو کر تمام اہل عرب پکار کر کہتے تھے ما جربنا لا کذبتا، ہمارا تجربہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی جھوٹ زہر نہ ہوا، انت صادق و انت امین، آپ سچے بھی ہو، آپ امانت دار بھی ہو۔ سچے نبی، صادق اور مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جب قرآن کی آیات برہانی آپ نے تلاوت فرمائی تو اس میں جو سید فطرت تھے، سید الفطرت صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان جامع القرآن بن گئے، علی حیدر قرار بن گئے، بلال باکمال بن گئے، سلمان ذیشان بن گئے، بو ذر خالص ذر بن گئے، محبوب کل سونا ختم رسول جنو لنگدا گیا رنگ لیندہ گیا، اور یہ وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا مقام لوح محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عیسائی پادری کو دیکھا گیا کہ وہ قرآن پاک کے نسخے لے کر ان کو دریا میں یعنی وہ شہید کر رہا تھا، کافی نسخے لے کر۔ پھر ایک اسے مسلمان ملا، اس نے کہا بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ آپ کی بے وقوفی ہے پادری صاحب، یہ کلام الہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تو بچے کو یاد ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کا مقام لوح محفوظ ہے، اور قرآن کی صداقت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک قرآن کو نازل کرنے والا میں اللہ ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا میں خود اللہ ہوں۔ تو پھر اس پادری کو کے سامنے ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن لایا گیا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایک جوان حافظ قرآن لایا گیا، اس نے تلاوت کی۔ ایک بوڑھا حافظ قرآن لایا گیا، اس نے تلاوت کی۔ ایک نابینا، آنکھوں سے نابینا قاری اس کے سامنے لایا گیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایک زبر زیر کا شاد مات کا فرق نہیں تھا۔ تو قرآن کا یہ اعجاز اور معجزہ دیکھ کر وہ پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت ہے، ایک بچے کو یاد ہے، ایک جوان کو یاد ہے، ایک بوڑھے کو یاد ہے، ایک عورت کو یاد ہے، ایک حافظہ کاملہ بی بی کو یاد ہے، ایک نابینا کو یاد ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور بانگ دہل اللہ نے قیامت تک کے بے دینوں کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ دیکھیے آج کا اخبار کل کو ختم ہو جاتا ہے، خبریں نہیں ملتی، رد و بدل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہے، یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں یہ ہے مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب بالکل قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے حروف کو اٹھا لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں نہ دکھائے۔ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور چیلنج کیا ہے بے دینوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فاتو بسورۃ من مثلہ، اور اگر تمہیں شک ہے اس پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک چھوٹی سی سورت تو لو اس کی مثال، وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے بڑوں کو بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس نہیں کر سکو گے تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں اس طرح کر سکو گے، اور تم قرآن کی صداقت کو مان لو، وگرنہ یاد رکھنا وہ دوزخ کافروں کے لیے تیار ہے، ڈرو اس دوزخ سے، فاتقوا النار اللاتی، ڈرو اس آگ سے، وہ آگ، وقودها الناس، جس کا ایندھن سرکش گمراہ انسان ہے، منکر قرآن ہے، والحجارہ، اور وہ پتھر ہیں جن کو مشرکین پوجتے تھے، وہ گمراہ مشرک کافر پوجے جانے والے بت پتھر، یہ اس دوزخ کا ایندھن ہے، وہ عدت للکافرین، اللہ نے اسے کافروں کے لیے تیار رکھا۔ سبحان اللہ، آج کے درس قرآن میں ہمیں بہت بڑا سبق اور درس ملتا ہے، یہ اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن پاک کی صداقت ہے، ایک بچے کے سینے میں قرآن ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ نے چیلنج فرما دیا، لیکن کافر جواب نہ دے سکے، اس لیے اللہ کے سچے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے مسلمانوں، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا سبق دیتا ہے۔ آج ہمارے سینے میں قرآن ہو، تلاوت قرآن ہو، ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن کی پیروی کریں، اتباع شریعت کریں، تو ہم اپنے اس وجود پر بھی اسلام اور شریعت کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ پاکستان شریعت کے لیے بنا تھا، اللہ وہ دم، یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، وگرنہ اے درس سننے والوں، نوجوانوں، بچیوں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، طالب علموں، سن لو، ہم قرآن پاک کی اتباع کریں اور قرآن کی روشنی میں اپنے وجود کو شریعت مطہرہ کے تابع کر دیں، اور ہم اپنے اس وجود کو ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو ریاست مدینہ کا ماحول دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے تائیں ہم عمل کریں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں۔ میرے مرشد شاہ سلیمان پیر پٹھان نے فرمایا، خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، محال است سادی کے راہ صفا، تما رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ قرآن کی پیروی، اتباع شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کبھی ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں استفادہ کرنے، پڑھنے، سننے اور میں بیان کرنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔